اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 16 تفسیر ابن کثیر اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین۔ ایمان افروش لوگ سیدنا ابن عباس، سیدنا ابن مسعود اور بعض دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہم سے مروی ہے کہ انہوں نے ہدایت چھوڑ دی اور گمراہی لے لی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں انہوں نے ایمان کے بدلے کفر قبول کیا۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایمان لائے پھر کافر ہو گئے۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہدایت پر گمراہی کو پسند کرتے ہیں، جیسے اور جگہ قوم سمود کے بارے میں ہے وَأَمَّا سَمُودٌ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 17، یعنی باوجود اس کے کہ ہم نے قوم سمود کو ہدایت سے روشناس کر دیا مگر پھر بھی انہوں نے اس رہنمائی کی جگہ اندھے پن کو پسند کیا۔ مطلب یہ ہوا کہ منافقین ہدایت سے ہٹ کر گمراہی پر آ گئے اور ہدایت کے بدلے گمراہی لے لی، گویا ہدایت کو بیچ کر گمراہی خرید لی۔ اب ایمان لا کر پھر کافر ہوئے ہوں، خواہ سرے سے ایمان ہی نصیب نہ ہوا ہو۔ اور ان منافقین میں دونوں قسم کے لوگ تھے، چنانچہ قرآن میں ہے آیت ذالک بأنہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم، سورۃ المنافقون آیت نمبر 3۔ یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ ایمان لا کر پھر کافر ہو گئے، بس ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی۔ اور ایسے بھی منافق تھے جنہیں ایمان نصیب ہی نہ ہوا، بس نہ تو انہیں اس سودے میں فائدہ ہوا نہ راہ ملی، بلکہ ہدایت کے چمنستان سے نکل کر گمراہی کے خارزار میں، جماعت کے مضبوط قلعے سے نکل کر تنہائیوں کی تنگ جیل میں، امن کے وسیع میدان سے نکل کر خوف کی اندھیری کوٹری میں، اور سنت کے پاکیزہ گلشن سے نکل کر بدعت کے سنسان جنگل میں آ گئے۔ تفسیر ابن جریر الطبری 316 جلد 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ شک، کفر اور نفاق کیا ہے؟ مثال کو عربی میں مثیل بھی کہتے ہیں، اس کی جمع امثال آتی ہے، جیسے قرآن میں ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، سورۃ العنکبوت آیت نمبر 43۔ یعنی یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں جنہیں صرف عالم ہی سمجھتے ہیں۔ اس آیت شریف کا مطلب یہ ہے کہ جو منافق گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور اندھے پن کو بینائی کے بدلے مول لیتے ہیں، ان کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے اندھیرے میں آگ جلائی، اس کے دائیں بائیں کی چیزیں اسے نظر آنے لگیں، اس کی پریشانی دور ہو گئی اور فائدے کی امید بندی کے دفتن آگ بجھ گئی اور سخت اندھیرا چھا گیا، نہ تو نگاہ کرم کر سکے نہ راستہ معلوم ہو سکے، اور باوجود اس کے وہ شخص خود بہرا ہو، کسی کی بات کو نہ سن سکتا ہو، گونگا ہو، کسی سے دریافت نہ کر سکتا ہو، اندھا ہو جو روشنی سے کام نہ چلا سکتا ہو، اب بھلا یہ راہ کیسے پا سکے گا؟ ٹھیک اسی طرح یہ منافق بھی ہیں کہ ہدایت چھوڑ کر راہ گم کر بیٹھے اور بلائی چھوڑ کر برائی کو چاہنے لگے۔ اس مثال سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے ایمان قبول کر کے کفر کیا تھا، جیسے قرآن کریم میں کئی جگہ یہ صراحت موجود ہے۔ واللہ عالم۔ امام رازی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں صدہ رحمہ اللہ سے یہی نقل کیا ہے، پھر کہا ہے کہ یہ تشبیہ بہت ہی درست اور صحیح ہے، اس لیے کہ اولاً تو ان منافقوں کو نور ایمان حاصل ہوا، پھر ان کے نفاق کی وجہ سے وہ چھن گیا اور یہ حیرت میں پڑ گئے، اور دین گم ہو جانے کی حیرت سے بڑی حیرت اور کیا ہوگی۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جن کی یہ مثال بیان کی گئی ہے انہیں کسی وقت بھی ایمان نصیب ہی نہ ہوا تھا، کیونکہ پہلے فرمان الہی گزر چکا ہے کہ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 8۔ یعنی گو یہ زبان سے اللہ تعالیٰ پر اور قیامت پر ایمان لانے کا اقرار کرتے ہیں مگر حقیقتاً یہ ایماندار نہیں۔ در حقیقت اس آیت مبارکہ میں ان کے کفر و نفاق کے وقت کی خبر دی گئی ہے۔ اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ اس حالت کفر و نفاق سے پہلے کبھی انہیں ایمان حاصل ہی نہیں ہوا۔ ممکن ہے ایمان لائے ہوں، پھر اس سے ہٹ گئے ہوں اور
اور اب دلوں میں مہریں لگ گئی ہوں۔ دیکھیے دوسری جگہ قرآن کریم میں ہے ذالک بأنہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، سورۃ المنافقون آیت نمبر 3۔ یعنی یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے ایمان کے بعد کفر کیا، پھر ان کے دلوں پر مہر لگ گئی، اب وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مثال میں روشنی اور اندھیرے کا ذکر ہے، یعنی کلمہ ایمان کے ظاہر کرنے کی وجہ سے دنیا میں کچھ نور ہو گیا، کفر کے چھپانے کی وجہ سے پھر آخرت کے اندھیروں نے گھیر لیا۔ ایک جماعت کی مثال شخص واحد سے اکثر دی جاتی ہے۔ قرآن پاک میں اور جگہ ہے رأیتہم ینظرون الیک تدور اعینہم کالذی یغشی علیہ من الموت، سورہ سجدہ آیت نمبر 19۔ یعنی تو دیکھے گا کہ وہ تیری طرف آنکھیں پیر پیر کر اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح وہ شخص جو سکرات موت میں ہو۔ اور اس آیت کو بھی دیکھیے ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، سورہ لقمان آیت نمبر 28۔ یعنی تم سب کا پیدا کرنا اور مار ڈالنے کے بعد زندہ کر دینا ایسا ہی ہے، یعنی تم سب کا پیدا کرنا اور مار ڈالنے کے بعد پھر زندہ کر دینا ایسا ہی ہے جیسے ایک جان کو دوبارہ زندہ کرنا۔ تیسری جگہ تورات سیکھ کر عملی عقیدہ اس کے مطابق نہ رکھنے والوں کی مثال میں کہا گیا ہے کمثل الحمار یحمل اسفارا، سورۃ الجمعہ آیت نمبر 5۔ یعنی گدھے کی مانند ہیں جو کتابیں لادے ہوئے ہوں، گدھے کی مانند ہیں جو کتابیں لادے ہوئے ہوں۔ سب آیتوں میں جماعت کی مثال ایک ہی دی گئی ہے۔ اسی طرح مذکورہ بالا آیت میں منافقوں کی جماعت کی مثال ایک شخص سے دی گئی۔ بعض کہتے ہیں تقدیر کلام یوں ہے مثل قصتہم قصۃ الذین استوقدوا نارا، یعنی ان کے واقعے کی مثال ان لوگوں کے واقعے کی طرح ہے جو آگ روشن کریں۔ بعض کہتے ہیں کہ آگ جلانے والا تو ایک ہے لیکن مجموعی طور پر پوری جماعت اس سے محظوظ ہوتی ہے اور جو اس کے ساتھ ہے اور اسی قسم کا۔ اور الذی یہاں الذین کے معنی میں ہیں، جیسا کہ شاعروں کے شعروں میں بھی آتا ہے۔ میں کہتا ہوں اس مثال میں بھی واحد کے صیغہ کے بعد ہی جمع کے صیغے بھی ہیں، بنورہم اور ترکہم اور لا یرجعون ملاحظہ ہوں۔ اسی طرح کلام میں اعلیٰ فصاحت اور بہترین خوبی بھی آ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی روشنی لے گیا، اس سے مطلب یہ ہے کہ جو نور نفع دینے والا تھا وہ تو ان سے ہٹا لیا، اور جس طرح آگ کے بجھ جانے کے بعد تپش اور دھواں اور اندھیرا رہ جاتا ہے، اسی طرح ان کے پاس نقصان پہنچانے والی چیز یعنی شک و کفر و نفاق رہ گیا، تو راہ راست کو نہ خود دیکھ سکیں، نہ دوسرے کی بھلی بات سن سکیں، نہ کسی سے بھلائی کا سوال کر سکیں، پھر لوٹ کر ہدایت پر آنا محال ہو گیا۔ اس کی تائید میں مفسرین کے اقوال سنیے۔ سیدنا ابن عباس، سیدنا ابن مسعود اور بعض اور صحابہ رضوان اللہ علیہم فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے بعد کچھ لوگ اسلام لے آئے مگر پھر منافق بن گئے۔ ان کی مثال اس شخص جیسی ہے جو اندھیرے میں ہو، پھر آگ جلا کر روشنی حاصل کرے اور آس پاس کی بلائی برائی کو سمجھنے لگے اور معلوم کرے کہ کس راہ میں کیا ہے کہ اچانک آگ بجھ جائے، روشنی جاتی رہے، اب معلوم نہیں ہو سکتا کہ کس راہ میں کیا کیا ہے۔ اسی طرح منافق شرک و کفر کی ظلمت میں تھے، پھر اسلام لا کر بلائی برائی یعنی حلال حرام وغیرہ سمجھنے لگے مگر پھر کافر ہو گئے اور حرام و حلال، خیر و شر میں کچھ تمیز نہ رہی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نور سے مراد ایمان اور ظلمت سے مراد ضلالت و کفر ہے۔ یہ لوگ ہدایت پر تھے لیکن پھر سرکشی کر کے بہک گئے۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایمانداری اور ہدایت کی طرف رخ کرنے کو اس مثال میں آس پاس کی چیز کے روشنی کرنے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ عطا خراسانی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ منافق کبھی کبھی بلائی کو دیکھ لیتا ہے اور پہچان بھی لیتا ہے لیکن پھر بھی اس کے دل کی کور چشمی اس پر غالب آ جاتی ہے۔ حضرت اکرمہ عبد الرحمن حسن صدہ اور ربیع رحمہ اللہ علیہم سے بھی یہی منقول ہے۔ عبد الرحمن بن زید بن اسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں منافقوں کی یہی حالت ہے کہ ایمان لاتے ہیں اور اس کی پاکیزہ روشنی سے ان کے دل جگمگا اٹھتے ہیں جیسے آگ کے جلانے سے آس پاس کی چیزیں روشن ہو جاتی ہیں، لیکن پھر کفر اس روشنی کو کھو دیتا ہے جس طرح آگ کا بجھ جانا پھر اندھیرا کر دیتا ہے۔ مندرجہ بالا اقوال تو ہماری اس تفسیر کی تائید میں تھے کہ جن منافقوں کی یہ مثال بیان کی گئی ہے وہ ایمان لا چکے تھے پھر کفر کیا،
اب امام ابن جریر رحمہ کی تائید میں جو تفسیر ہے اسے بھی سنیے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ مثال منافقوں کی ہے کہ وہ اسلام کی وجہ سے عزت مال پا لیتے ہیں۔ مسلمانوں میں نکاح ورثہ اور تقسیم مال غنیمت مال غنیمت میں شامل ہوتے ہیں، لیکن مرتے ہی یہ عزت چن جاتی ہے، جس طرح آگ کی روشنی آگ بجھتے ہی جاتی رہتی ہے۔ ابو العالیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب منافق لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو دل میں نور پیدا ہوتا ہے، پھر جہاں شک کیا وہ نور گیا، جس طرح لکڑیاں جب تک جلتی رہیں روشنی رہی، جہاں بجھ گئی نور گیا۔ ضحاک رحمہ اللہ فرماتے ہیں نور سے مراد یہاں ایمان ہے جو ان کی زبانوں پر تھا۔ قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ ان کے لیے روشنی کر دیتا تھا، امن و امان، کھانا پینا، بیوی بچے سب مل جاتے تھے، لیکن شک و نفاق ان سے یہ تمام راحتیں چھین لیتا ہے، جس طرح آگ کا بجھنا روشنی دور کر دیتا ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے سے منافق کو دینوی نفع یعنی مسلمانوں میں لڑکے لڑکی کا لین دین، ورثہ کی تقسیم، جان و مال کی حفاظت وغیرہ مل جاتا ہے۔ ایسی بند کڑا ورثہ کی تقسیم، جان و مال کی حفاظت وغیرہ مل جاتا ہے، لیکن چونکہ اس کے دل میں ایمان کی جڑ اور اس کے اعمال میں خلوص نہیں ہوتا، اس لیے موت کے وقت وہ سب منافع سلب ہو جاتے ہیں جیسے آگ کی روشنی بجھ جائے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اندھیروں میں چھوڑ دینا سے مراد مرنے کے بعد عذاب پانا ہے۔ یہ لوگ حق کو دیکھ کر زبان سے اس کا اقرار کرتے ہیں اور ظلمت کفر سے نکل جاتے ہیں، لیکن پھر اپنے کفر و نفاق کی وجہ سے ہدایت اور حق پر قائم رہنا ان سے چن جاتا ہے۔ ویڈیو چڑھاؤں یہ لوگ حق کو دیکھ کر زبان سے اس کا اقرار کرتے ہیں اور ظلمت کفر سے نکل جاتے ہیں، لیکن پھر اپنے کفر و نفاق کی وجہ سے ہدایت اور حق پر قائم رہنا ان سے چن جاتا ہے۔ صدر رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اندھیرے سے مراد ان کا نفاق ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں موت کے وقت منافقین کی بدعمالیاں اندھیروں کی طرح ان پر چھا جاتی ہیں اور کسی بلائی کی روشنی ان کے لیے باقی نہیں رہتی جس سے ان کی توحید کی تصدیق ہو۔ وہ بہرے ہیں، حق کے سننے اور راہ راست کو دیکھنے اور سمجھنے سے اندھے ہیں، ہدایت کی طرف لوٹ نہیں سکتے، نہ انہیں توبہ نصیب ہوتی ہے، نہ نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔